اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ذائچہ رمل کی طرف آتے ہیں کہ عمران خان کا یہ وقتی ذائچہ ہم نے بنایا ہے۔ جاننے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے، مگر پھر بھی ہم نے کوشش کی ہے، ٹرائی کی ہے جاننے کی ہم کوشش کریں کہ کیا حالات چل رہے ہیں، اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ علم رمل نبیوں کا علم ہے، اس کے حقائق سچائی کے بالکل قریب قریب آتے ہیں، حقیقت کے بالکل قریب قریب اس کا جواب ملتا ہے علم رمل کی طرف سے۔ تو ہم نے اس کو بہت آزمایا ہے اور اس سے بہت ہی ہم نتائج اخذ کیے ہیں۔ حال، ماضی، مستقبل کے جو باتیں مطلب کہ روزمرہ میں آتی ہیں، اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، حاصل کیا ہے علم رمل سے۔ تو اس کا جواب حقیقت کے قریب قریب آتا ہے، تو اس لیے ہم نے جاننے کی کوشش کیا ہے کہ عمران خان پر جو یہ مقدمات ہوئے ہیں، جو صورتحال چل رہی ہے، اس کا کیا بنے گا آگے۔ آنے والے وقت میں اس کو رہائی ہوگی یا قید میں پھنس جائے گا یا یہ قتل ہو جائے گا، اس کا معاملات کوئی ایسے ہے۔ تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ قتل ہوگا یا بچے گا یا قید میں ہوگا، جیل میں ہوگا، رہائی ہو جائے گی۔ دیکھا جائے جو بندے علم رمل سے واقفیت رکھتے ہیں، انہوں نے تو یہ دیکھ لیا کہ ذائچہ تو بالکل تیار ہے، یہ قرآن کی مدد سے ذائچہ لیا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو عمران خان کا تالا جو ہے وہ سعد ہے، اچھی حالت میں، قوت میں ہے، وہ طاقت میں جا رہا ہے۔ جو اس بار مقدمات ہوئے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، 10واں خانہ ہوتا ہے مقدمات کا، 7واں خانہ پوزیشن کا ہوتا ہے، غیب کا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ان میں دیکھا جائے تو شکل آ رہی ہے خارج، نحس خارج آ رہی ہے۔ اس پر جو مقدمات ہوئے ہیں وہ خارج ہو جائیں گے، مگر کچھ دیر لگے گی۔ آگے چلے 12ویں خانے میں انکیس بیٹھے، جو قید کا خانہ ہوتا ہے، اس میں داخل ہے نحس ہے، مطلب کہ یہ قید میں بھی جائے گا، جیل میں جائے گا یہ، اور یہ واپس بھی آ جائے گا۔ اسی طرح اس پر مقدمات بنتے جائیں گے اور ختم ہوتے جائیں گے، یہ جیل میں جائے گا اور پھر باہر آئے، اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ اس ذائچے سے اگر دیکھا جائے تو 8واں خانہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈر خوف کا ہوتا ہے، تو اس میں دیکھا جائے تو نکی یا نحس ہے، اس کا مطلب ہے اس کو خطرہ بھی ہے، قتل ہو جانے کا خطرہ ہے، اس کو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو گولی کی مدد سے مارا بھی جا سکتا ہے۔ دیکھیں چوتھا گھر بھی نیس ہے، چھٹا ماضی میں دیکھے کہ وہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ بھی نحوست میں ہے، مگر ہے خارج، اس کا وقت آیا تھا اور گزر گیا۔ اب اس کا حال جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے گزر رہا ہے جس طرح اس کا ماضی تھا۔ تو اس پر مقدمات ہوتے رہیں گے اور خارج ہوتے جائیں گے، اور جیل میں بھی یہ جائے گا، پھر رہا ہو جائے گا۔ اس کو مرنے کا بھی خطرہ ہے، اس کو قتل ہو جانے کا بھی خطرہ ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ یہی احکامات آئیں 100% اس کا جواب یہی ہو، مگر ہماری یہ ناقص علم کے مطابق جو اس کی صورتحال ہے وہ تو ہم نے ذائچہ بنا دیا ہے۔ اس پر جو آ رہا ہے، اس کی مدت جو آ رہی ہے وہ 2 ماہ کے اندر اس کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ 2 ماہ تک اس کے اوپر یہ کیس بھی چلیں گے، یہ اندر بھی جائے گا، باہر بھی آئے گا، اور 2 ماہ کے اندر اس کو قتل ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ یہ کوئی پیش گوئی نہیں ہے، یہ علم رمل کی بات کر رہا ہوں، ہم نے اپنے ذائچے کے مطابق یہ پیش گوئی کی ہے۔ کوئی کسی کے ہم نے خبر نہیں لی، کوئی کسی سے ہم سنا، مگر ہم نے جو ذائچہ لگایا اس کے مطابق اس پر یہ احکامات آ رہے ہیں۔ باقی جاننے والی ذات اللہ کی ہے، وہ بہتر جانتے ہیں، اللہ ہی جاننے والا ہے۔
مگر جو کچھ اس نے ہمیں سکھایا، انسان کو اشرف المخلوقات ہے انسان،